अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। वेलकम टू यमन इवा नॉवेल्स। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए यमन इवा की कलम से तहरीर करता नावल नसीब की 7th एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। कबीर ऑफिस में मसरूफ बैठा था जब इमाम साहब के घर से फ़ोन आया। उसने काम रोक कर कॉल अटेंड की। इमाम साहब की बीवी मिन्हा का पूछ रही थी, बच्चे, मैंने तो रात ही याद से दर्जन को फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा जल्दी कपड़े सिलाई करवा दूँ। तुम बोल रहे थे अब पहनने के लिए नहीं है। मेरा तो इरादा था खुद चली जाऊंगी मिन्हा के साथ, मगर ये दर्जन मुझसे कुरान पढ़ती रही है तो एहतराम में अभी फारिग होकर खुद मेरे पास चली आई। मिन्हा का अभी तक चक्कर नहीं लगा। उसको फ़ोन कर देते, कपड़े ले आए। बस थोड़ी सी देर लगेगी, यहीं मेरे पास बैठकर सब हो जाएगा। उसके लिए भी आसानी, और ये बच्ची भी अब आई हुई है तो चलो काम हो जाए। उन्होंने नरमी से कॉल करने की वजाहत दी। कबीर ने गहरा सांस भरा। मैंने उसे कहा था सुबह ही चक्कर लगा लेगी, पता नहीं कहाँ मसरूफ है। शायद घर का काम कर रही होगी, मैं पता करता हूँ, अभी भेजता हूँ उसे। कबीर ने कहते हुए कॉल काटी। एक बार फिर उसे मिन्हा को मोबाइल ना लेकर देने का अफसोस हुआ था। उसने ताया के घर फ़ोन किया। घर का नंबर था, उस वक्त खाना लगाया जा रहा था। नुजरत वहीं करीब बैठी थी। कबीर का नंबर देखकर जल्दी से कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम ताई जान, ज़रा मिन्हा से बात करवा दें, वो वहीं घर पर है ना? कबीर कॉल अटेंड होते ही संजीदगी से बोला था। और ये तो कबीर ही जानता था अपनी बीवी से बात करने के लिए उनसे दरख्वास्त करते हुए उसे कितना बुरा लग रहा था। अब तो जल्द अज जल्द मोबाइल खरीदने की ज़रूरत थी। नुदरत ने बेजारी से मिन्हा का नाम सुना। मैं नुदरत बात कर रही हूँ। मिन्हा का नहीं पता, खाना बन रहा था। तब उसने कहा गर्मी है, वो नहाने जा रही है। फिर वहीं से अपने घर चली गई। हम सब भी खाने पर इंतज़ार कर रहे थे, बताकर ही नहीं गई वो। उसे कॉल कर लेते। मोबाइल नहीं है क्या उसके पास? नुदरत ने एक ही सांस में पूरी तफसील बताई और साथ ही मशवरा भी दे दिया। कबीर के माथे पर बल पड़े। उसने बिना कुछ बोले कॉल काट दी। नुदरत से वो बात करना ही नहीं चाहता था। कॉल कटने पर नुदरत ने इत्मीनान से सर हिलाया। अब यकीनन वो मिन्हा से बेजार होकर अपना काम करेगी। वो गुनगुनाते हुए बाहर निकली। ये मिन्हा कहाँ गई? अजीब लड़की है भाई। रोटियां बनाने खड़ी हुई तो नुदरत बता रही थी एक दो रोटी के बाद ही चली गई कि गर्मी लग रही है। उसके लिए अनोखी गर्मी हो गई है। 2 दिन उस लड़की ने काम किया, अब तकलीफ होने लगी है। मुफ्त में बना बनाया मिले तो खुश होगी। ताई बुड़बुड़ा रही थी, वहां कबीर ने दूसरे नंबर वाली चची को कॉल मिला ली। चची, जरा मिन्हा का पता कर दें, वो घर गई हुई है तो किसी बच्चे को भेजकर उसका पता करवाएं। मैंने बात करनी है और आपको पता है वो अकेली होती है, मुझे फिक्र रहेगी। कबीर ने परेशानी से कहा। वो उसे तसल्ली देती वहां पहुंची। उन लोगों से पूछा तो सबने वही कहानी दोहरा दी। उन्होंने घर में खड़े बच्चे को मिन्हा के पास भेजा। बच्चे ने आकर बताया कि मिन्हा वहां भी नहीं, बरामदे को बाहर से कुंडी लगी हुई है, यानी मिन्हा घर भी नहीं गई थी। वो हैरान परेशान हो गई। फौरी कबीर को कॉल मिलाई। हाँ कबीर, मिन्हा तो कहीं पर भी ही नहीं है। कहीं जाना तो नहीं था उसने। ना यहाँ है ना अपने घर गई है। उसका मोबाइल बीवी नहीं कि कॉल करके पता कर लो। चची की इतला पर वो गहरा सांस भर गया। मोबाइल मोबाइल अभी नहीं लिया, लेना है। वो फिर इमाम साहब के घर गई होगी, आंटी निशा के पास जाना था उसने। कबीर ने बताते हुए कॉल काट दी। वो सर झटकता मोबाइल रखकर काम करने लगा। कबीर को काम करते बमुश्किल 15-20 मिनट हुए थे। वो तवज्जो काम पर करना चाह रहा था, लेकिन ना जाने क्यों दिल बेचैनी का शिकार हुआ था। एक बार मिन्हा का पता चल जाता तो ये सुकून मिलता। इमाम साहब की बीवी निसा बेगम को फ़ोन किया। वो अभी तक मिन्हा के इंतज़ार में थी, यानी वो वहाँ भी नहीं पहुंची थी। कबीर एकदम उठ खड़ा हुआ। ऑफिस का काम वैसे ही छोड़ा। सलीम और रियाज को बताकर वो घर की तरफ निकला। वो लोग खाना खाकर मज़े से बातें कर रहे थे जब कबीर वहाँ पहुंचा। मिन्हा कहाँ है आखिर? यहाँ आई थी ना? इतनी तो खबर रखनी चाहिए उसकी। वो ना घर पर है और ना यहाँ आप लोगों को पता है। वो घर जाकर देख आया था, मिन्हा की कोई खबर नहीं थी किसी को। हम पहरेदारी कैसे करें? आखिर वो खुद बच्ची तो नहीं है। खाना बनवा रही थी नुदरत के साथ। उसे कहा खुद करो, मुझे गर्मी लग रही है। वो निकल कर चली गई। अब हमें तो यही लगा कि अपने घर गई होगी। ताई ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते हुए उसे तफसील से आगाह किया था। हाँ वही तो,
یہ تو تمہاری بیوی کو پتا ہوگا، اتنی سخت دوپہر میں کہاں نکل گئی؟ اگر ایسی لڑکی ہے تو لگام۔ چھوٹی چچی نے لاپرواہی سے بولتے ہوئے کبیر کا پارا ہائی کر دیا۔ میری بیوی پر الزام لگایا تو میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کو آپ لوگوں کی ذمہ داری پر یہاں بھیجتا رہا ہوں۔ دماغ خراب تھا میرا جو آپ سب پر یقین کیا۔ مجھے سچ سچ بتائیں وہ کہاں ہے، ورنہ… کبیر غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ چھوٹی چچی کا رنگ پھک پڑ گیا۔ تائی بھی گھبرا گئی تھی۔ کبیر، تحمل سے بات کرو۔ ہمیں واقعی نہیں پتا، شاید طبیعت خراب ہوئی ہو تو ہیلتھ ورکر کے پاس چلی گئی ہو۔ یہی محلے میں ہی ایک ہیلتھ ورکر کا گھر ہے، پتا کر لیتے ہیں نا، ابھی وہ تو کھانے پر بھی نہیں تھی۔ چچی نے پریشانی سے بولتے ہوئے کبیر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اسے کیا پتا محلے والوں کا؟ اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کسی کو تو کچھ بتایا ہوگا۔ آپ لوگوں کو کچھ تو خبر رکھنی چاہیے۔ میں اور کس لیے اسے یہاں بھیجتا رہا ہوں، اسی لیے نا، تاکہ سب کے درمیان رہے۔ کبیر کے لیے غصہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان پر بھی غصہ آ رہا تھا اور مینہا پر بھی، جو بنا بتائے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کبیر جا کبیر کا گرمی سے دماغ کھول رہا تھا۔ وہ منہ دھونے کا بول رہی تھی، کہیں غلطی سے باہر والے باتھ روم میں نہ چلی گئی ہو۔ معاملہ بگڑتے دیکھ کر ندرت نے جلدی سے گھبرا کر بتایا اور ایسا ظاہر کیا جیسے اسے کچھ پتا ہی نہ ہو۔ اوہ، وہ دروازہ اندر سے پھنس جائے تو پھر آسانی سے کھلتا نہیں، باہر سے کھولنا پڑتا ہے۔ چچی نے چونک کر کہا۔ کبیر تیزی سے باہر گیا۔ برآمدے کے کونے پر موجود باتھ روم کے دروازے کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر کھولا۔ دروازے سے ماتھا ٹکا کر بیٹھی مینہا دروازہ کھلتے ہی منہ کے بل آگے کو آئی تھی۔ کبیر نے بر وقت جھک کر اسے اپنے حصار میں سنبھال لیا۔ سب وہاں کھڑے پریشان سے مینہا کو دیکھ رہے تھے۔ پسینے سے شرابور، بالکل فک سفید چہرہ اور بالکل سفید پڑتے ہونٹ لیے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ مینہا، مینہا، وہ پریشانی سے اس کا رخسار تھپ تھپاتا اسے پکار رہا تھا۔ تائی نے ایک لڑکی کو بھگایا کہ پانی لے آئے۔ ندرت سب سے پیچھے کھڑی مینہا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت تو ندرت کی توقع سے کچھ زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ تو کیا واقعی تب اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی؟ کبیر نے مزید رکے بنا اسے اوپر اٹھایا اور وہاں سے نکل گیا۔ اسی حالت میں اسے گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مینہا کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشانی سے پاگل ہونے لگا۔ اس کی زرد پڑتی رنگت تو وہ پہلے ہی محسوس کر چکا تھا۔ اسے لگا آم زیادہ کھانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مگر وہ بتا چکی تھی آم اس نے زیادہ نہیں کھائے تھے۔ گرمی شدید ہے، اس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ اکثر لڑکیاں خیال نہیں کرتی، کچن میں کام کاج کرتی رہتی ہیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، کچھ ٹھنڈا لیتے رہنا چاہیے ورنہ یرکان ہونے کا خطرہ ہے، ڈاکٹر نے چیک اپ کرتے ہوئے تعصب سے بتایا تھا۔ کبیر لب بھینچے خاموشی سے بیٹھا سوچ رہا تھا۔ صبح کا ناشتہ تو ٹھنڈے وقت میں بن جاتا تھا، لیکن شاید رات کا کھانا اسے مینہا سے نہیں بنوانا چاہیے تھا۔ وہ شامی کباب کباب وغیرہ کا اہتمام دن میں کرتی تھی۔ وہ آتا تھا تو چائے بھی تیار کرتی تھی۔ رات کا کھانا اس میں بھی اکثر اہتمام کرنے لگی تھی۔ پھر راتوں کو دیر تک کچن میں کھڑے برتن دھونا، جوس بنانا۔ وہ سر پکڑ گیا۔ نازک سی تو تھی، اتنی چھوٹی سی، اتنے کام کروانے لگا تھا وہ اس سے، اسے پریشانی ہونے لگی۔ مینہا کو ہوش آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بھی وہی ہدایات دیں کہ اگر گھر کے کام ہیں تو وہ کچن میں دھوپ کے وقت کام کرنے سے پرہیز کرے اور کچھ ٹھنڈا لیتی رہا کرے۔ وہ خاموش سی سر جھکائے سن رہی تھی۔ اسے بھی پتا تھا گرمی شدید ہے، وہ بھی جانتی تھی اس گرمی میں وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی اور وہ ان لوگوں کو منع بھی کر سکتی تھی، لیکن کیا اسے اجازت تھی؟ کیا کبیر کی طرف سے اس کو یہ سہارا مل سکتا تھا؟ جب اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا تھا کہ جگہ بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے، جب سگے بھائی کے گھر اس نے ایسے ہی سروائیو کیا تھا، تو کبیر کیوں اسے بٹھا کر کھلانا چاہے گا؟ وہ چپ چاپ سنتی رہی، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی، اور کبیر بھی تمام وقت خاموش رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی کوئی جواب نہیں دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ آئندہ احتیاط کریں گے۔ مینہا افسردہ سی ہو رہی تھی۔ چیک اپ کے بعد کبیر اسے لے کر واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ مینہا سوچتی رہی کبیر کو بتائے وہ اس گرمی میں ان کے کچن میں کام نہیں کر سکتی۔ ان کے صحن میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں چھاؤں ہوتی، ورنہ وہ چولہا باہر بنا لیتی۔ ان کے برآمدوں میں وہ چولہا رکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اگر کبیر اجازت دے تو ان لوگوں کو روٹیاں اپنے کچن میں بنا دے۔ اگر یہ ذمہ داری اسی کی تھی تو وہ بس سہولت چاہتی تھی، لیکن بس سوچتی رہ گئی۔ نہ اس نے کوئی بات کی اور نہ مینہا کچھ بولی تھی۔ مینہا میں تو اب ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ کچھ بولتی۔ گاڑی میں اے سی چلا ہوا تھا، ٹھنڈا ماحول تھا، پھر بھی اسے چھوٹے سے کچن کا وہ حبس زدہ ماحول یاد آ رہا تھا۔
طبیعت میں بے چینی بھری ہوئی تھی۔ کبیر نے راستے میں گاڑی روکی اور جا کر جوس کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں لے آیا۔ گھر پہنچ کر منہا گاڑی سے اترنے لگی جب کبیر نے روک دیا۔ بیٹھی رہو۔ وہ اسے روکتا خود اتر کر گیٹ کھول چکا تھا۔ منہا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ گاڑی اندر لے جا کر وہ اسے اترنے کا بول رہا تھا۔ باقی سب بھی ان کے گھر آئے ہوئے تھے اور انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ منہا اندر پہنچی تو چچی تائی وغیرہ اسے سنبھالتی طبیعت پوچھنے لگی، فکر ظاہر کرنے لگی۔ جن لوگوں نے اسے انسان نہیں سمجھا وہی لوگ ہمدردی جتا رہے تھے۔ وہ بددل سی سر ہلاتی جواب دینے لگی، جب اس اکیلی سے گرمی میں روٹیاں بنواتے تھے تب خیال نہیں آیا ان کی بیٹیاں اتنا کام نہیں کر سکتی تو منہا بھی تو کم عمر لڑکی تھی، وہ یہ کام کیسے کر رہی تھی؟ ندرت تو وہاں کھڑی بس گرمی کے رونے روتی رہتی تھی، کبھی پانی پیتی، کبھی ہوا لگوانے باہر نکل جاتی تھی اور کبھی روٹی جلا دیتی تھی۔ ان لوگوں کو خوش کرنا اتنا ہی مشکل تھا کہ منہا خود بیمار ہو گئی تھی۔ شکر ہے اللہ کا تم ٹھیک ہو۔ بہت فکر ہو رہی تھی مجھے جب ندرت نے بتایا کہ تم روٹیاں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے کہا وہ تو چلو خیر ہے، کام پہلے بھی ہم خود کرتے تھے، ساری عمر سو سو روٹیاں بنائی، کبھی آف نہیں کی اور نہ کبھی کسی نے پرواہ کی، بچے بھی پیدا کیے اور کچن بھی سنبھالے، لیکن تمہیں مسئلہ تھا تو بتانا تھا نا ہمیں۔ تائی اسے خود سے لپٹائے محبت جتا رہی تھی، بہانے سے سنا بھی دیا کہ وہ کچھ زیادہ نازک اندام بن رہی ہے۔ منہا چونک گئی۔ کبیر کچن میں تھا، جوس وغیرہ فریج میں رکھ رہا تھا اور شاید فروٹ ٹھنڈا کر کے کاٹ رہا تھا۔ تائی اونچی آواز میں بولتی اسے سنوا رہی تھی۔ میں روٹیاں بنا کر گئی تھی، ساری روٹیاں خود بنائی، صرف آخری چھوڑ دی تھی کیونکہ اب مزید اس حبس میں میرے لیے کھڑے ہونا مشکل تھا۔ میں نے صبح کچھ کھایا نہیں تھا، شاید اس لیے طبیعت خراب ہوئی، اور صرف آج ہی ایسا ہوا ہے تائی جان۔ میں روزانہ روٹیاں بناتی ہوں، میں نے بھی تو کبھی کچھ نہیں کہا آپ لوگوں کو۔ منہا آہستگی سے بول رہی تھی، اس بار اس نے جھوٹ کو ہضم نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ ان لوگوں سے بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے کام کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر رکھنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اس ناانصافی کے بعد ان کا باتیں سنانا برداشت نہیں کر پائی۔ ارے بھابھی رہنے دے، ہم کوئی بچے پیچھے سے تو نہیں لائے، اب تو ہمارے بچے جوان ہوئے، گھر بھر گیا تو کام بڑھ گئے۔ اپنے وقت میں تو ہم نے چھوٹے موٹے ہی کام کیے، وہ بھی مل جل کر کر لیتے تھے تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور اب بھی آپ لوگ تو اکیلے نہیں بناتے روٹیاں، آپ کے ساتھ پہلے میں بنواتی تھی، پھر اب بلکیس چھوٹی چچی بنواتی ہے، رات کو میں بناتی ہوں تو کسی نہ کسی لڑکی کو ساتھ بٹھا لیتی ہوں۔ اور برا نہ ماننا، آپ کی ندرت کا سب کو پتہ ہے اسے روٹیاں بنانا آتی نہیں اور وہ ویسے بھی دوسروں پر کام چھوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ یہ بیچاری اتنی گرمی اور حبس میں اکیلی کام کرتی رہی، اتنی سے جان ہے اس کی، کیسے برداشت کرتی اتنی گرمی؟ درمیان والی چچی نے جٹھانی کو ناک چڑھا کر جتایا۔ تائی نے صبر کا گھونٹ بھرا، ان دونوں کی کبھی نہیں بنی تھی۔ تم کمرے میں جاؤ، گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ اور مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم وہاں دوپہر کی روٹیاں بناتی رہی ہو، ایک روٹی آپ لوگوں پر اتنی بھاری تھی کہ اس کے بدلے اس اکیلی سے سب کا کھانا بنواتے رہے، کوئی انسانیت ہے یا نہیں؟ مارنا تھا کیا اسے؟ کبیر تو روٹیاں بنانے کا سن کر کچن سے باہر آتا منہا کو کمرے میں جانے کا بولتے ہوئے تائی سے مخاطب ہوا۔ غصہ ایک بار پھر اس کا دماغ گرم کر گیا تھا۔ اتنا کام نہیں کروایا، دوپہر کی روٹیاں تو میں اور بلکیس ہی بناتے ہیں۔ ان دنوں میری طبیعت کچھ خراب تھی اور بلکیس دوسرے جی سے ہے تو ندرت اور منہا کو بول دیا روٹیاں بنا لیں، مجھے کیا پتا تھا یہ ایسے بیمار ہو جائے گی؟ تم تو اتنا غصہ کرنے لگ گئے، میری ندرت بھی تو ساتھ کام کروا رہی تھی۔ تائی نے خفگی سے کہا۔ منہا انہیں دیکھ کر رہ گئی، ان لوگوں کو ان کی غلطی کا احساس دلانا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ ارے منہا، ہوا کیا تھا تمہیں اچانک سے؟ خیر سے خوشخبری ہے کیا کوئی تمہارے ہاں؟ مہینہ بھر تو ہونے کو ہے، میں وہی سوچ رہی تھی ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ چھوٹی چچی نے تجسس کے مارے منہا سے سوال کیا۔ ان کے سوال پر منہا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، وہ سٹ پٹا کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دنیا یہاں کے وہاں ہو جائے ان کی الگ باتیں ہوتی تھی، وہ گھبرا کر کمرے میں چلی گئی۔ اب سب کا جو بھی مسئلہ ہو، میں نے اسے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ یہ سب کو کھانے بنا بنا کر کھلائے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہاں دن گزارتی ہے، تھوڑا بہت کروا لیتی ہے، لیکن اس گھر میں اور کون سی لڑکی کام کر رہی ہے؟ انسان تھوڑا تو خیال کر لیتا ہے، آپ لوگوں نے تو اسے مارنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، یہ تو اسے اللہ نے بچا لیا، تھوڑا بہت کام کروانے کے بجائے اس سے پورے گھر کی روٹیاں بنوانے لگ گئے۔ میری اب برداشت ختم ہو گئی ہے، کام زیادہ ہے تو بہتر، آئندہ ہم کسی وقت کا کھانا وہاں نہیں کھائیں گے، گھر میں کیسے کام کرنا ہے وہ میرا مسئلہ ہے۔
وہ سختی سے بولتا کمرے میں چلا گیا۔ اپنے غصے سے وہ خود بچ رہا تھا، اسے ڈر تھا مزید بولا تو کوئی لحاظ نہیں رکھے گا اور شاید تعلق داری ہی ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتا۔ باہر باقی سب آپس میں بولتے بڑبڑاتے ایک دوسرے پر الزام ڈالتے وہاں سے چلے گئے۔ آج تو کبیر گھر پر موجود تھا، اس کی موجودگی میں وہ عیاشی ممکن نہیں تھی جو روزانہ کی جا رہی تھی۔ منہا کمرے میں خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ کبیر نے سب کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ اب منہا ان کے گھر کھانا کھانے نہیں آئے گی، اس کی آدھی طبیعت تو اسی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس کچن میں جلتے دن میں روٹیاں بنا بنا کر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی کبیر نے اے سی آن کر کے پردے وغیرہ برابر برابر کر دیے۔ سائڈ ٹیبل پر فروٹ باسکٹ رکھ دی تھی، جوس کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھا گیا۔ منہا اسے دیکھنے لگی۔ یہ پی لو، اور فروٹ بھی ٹھنڈا ہے، کھا لینا بھی۔ کھانا کھایا تھا؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ منہا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی، جوس کا گلاس لے کر لبوں سے لگایا۔ کبیر نے وہیں اس کے پاس بیٹھ کر فروٹ کاٹنے لگا۔ وہ جوس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ باتھ روم میں جب وہ بند ہوئی تھی، بے بسی اور ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے کبیر کو ہی یاد کیا تھا۔ وہ اسے زیر لب پکارتی رہی تھی، بس وہی نام دماغ میں تھا، اور منہا کو بے ہوش ہوتے ہوئے آخری سوچ بھی یہی آئی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کبیر کو خبر ہوگی یا نہیں۔ لیکن وہ نہ جانے کیسے پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلی اور کبیر سامنے بیٹھا تھا۔ کب سے وہاں دوپہر کا کھانا بنا رہی ہو؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ لوگ تم سے یہ کام کروا رہے ہیں؟ ملازمہ ہو تم ان کی؟ اپنی حیثیت بھول گئی ہو کیا؟ کبیر نے پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ خیالوں میں کھوئی منہا نے چونک کر کچھ دن بعد ہی تائی جان نے کہا سالن بنا دیا کرو۔ ایک دن وہ بنایا تو انہوں نے کہا روٹیاں میں بناؤں۔ انہوں نے درخواست کی تھی کہ ایک دو دن بنا دوں، اسی لیے میں چپ رہی۔ پھر اب دو تین دن پہلے انہوں نے ندرت کو بھی میرے ساتھ روٹیاں بنانے کا کہہ دیا۔ وہ کبیر کے اشارے پر فروٹ کھاتی مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ انداز مجرمانہ تھا، وہ کبیر کو غلط سمجھتی رہی تھی، وہ الٹا اسی سے ناراض ہو رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا تھا وہاں کھانے بناؤ؟ میں نے صرف ملنا جلنا رکھنے کا بول رہا تھا۔ ایک روٹی اتنی بھاری تھی تو مجھے بتا دیتی، میں پہلے دن معذرت کر لیتا۔ تم میں عقل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا روٹیاں بناؤ اور تم بنانے کھڑی ہو گئی۔ اتنے بڑے گھر کی روٹیاں اس گرمی میں بناؤ گی تو یہی حال ہوگا۔ آج مجھے پتا نہ چلتا تو روٹیاں بناتے بناتے مر جاتی۔ جن کی فکر میں ذلیل ہو رہی تھی ان لوگوں کو فرق ہی نہ پڑتا۔ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں۔ وہ ضبط کرتا دانت کچھ کچھ آ کر بول رہا تھا۔ میں کام پہلے بھی کرتی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے سوچا کروا دیتی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا وہ یہ کام بالکل ہی میرے سر پر ڈال دیں گی۔ منہا رونے والی ہو گئی، بے چارگی سے بولتی کبیر کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ کبیر امام کی بیوی ہو کر خود کو اتنا مجبور کیوں سمجھ رہی تھی؟ میں تمہیں ایک بات صاف الفاظ میں بتا دوں منہا، وہ نہیں، یہ تمہارا گھر ہے۔ یہاں کے کام تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہاں بھی تم نہ کر سکو تو پوری اجازت ہے، مجھے کہہ سکتی ہو، میں باہر سے کھانا لا سکتا ہوں۔ میں جو کما رہا ہوں تو اسی لیے کہ اپنے گھر میں سہولیات بڑھاؤں۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، میری اس کمائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم یوں دوسروں کے گھر میں ذلیل ہوتی رہو گی، آج کے بعد تم وہاں جا کر کوئی کام نہیں کرو گی۔ تمہیں مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ سختی سے بول رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، مجھے لگا آپ سب جانتے ہی ہوں گے، اس لیے میں نے کبھی آپ کو بتایا ہی نہیں۔ وہ فرما برداری سے سر جھکا کر بول رہی تھی۔ کبیر کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ خواب نہیں آتے مجھے۔ تم مجھ سے کچھ نہیں بتاؤ گے تو مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا۔ میں تمہارے لیے فروٹس لاتا ہوں۔ میں تمہیں یہاں سہولیات دے رہا تھا۔ میں نے تمہیں وہاں کھانا کھانے کا کہا تاکہ گرمی کے وقت تمہیں اپنے لیے کچن میں کھڑا ہونا نہ پڑے۔ تم وہاں جا کر چپ چاپ ملازمہ بنی رہی ہو، تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ وہ لوگ ایک وقت کی روٹی کھلا کر بھی تم سے ملازماؤں کی طرح کام لے رہے ہیں؟ اب روک دیا میں نے انہیں۔ میں نے یہاں آ کر کھانے پینے کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ کھانے کی چیزوں کا جتاؤں، لیکن اب آئندہ تم ان باتوں کی خبر رکھنا، اپنی چیزیں کمرے میں سنبھال کر رکھا کرو۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ منہا سر ہلاتی رہی۔ آپ اب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ منہا نے اس کے خاموش ہونے پر ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ کبیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں ہوں میں ناراض۔ ٹھیک سے کھاؤ اور آج کچن میں کام کرنے مت جانا۔ وہ بھویں اچکائے اور آم کاٹ رہا تھا۔ آپ نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا نا؟ آپ غصہ تھے مجھ پر؟ منہا نے اس کی دی تسلی پر بھی غیر اطمینانی سے اسے یاد دلایا۔ اپنے موبائل پر نمبر ملاتے کبیر نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں اب بھی ان باتوں کی فکر ہے؟
अपनी हालत देखी है तुमने? बराह मेहरबानी मेरी फ़िक्र छोड़ो और अपना ख़्याल रखो। आज के बाद मेरे लिए किचन में घंटों खड़े होकर खाने मत बनाना। मुझे ऐसी खिदमतगुज़ारी नहीं चाहिए जो तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा दे। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा भाई मेरा गिरेबान पकड़ेगा कि ख़्याल नहीं रखा। ये फ्रूट खाओ और फिर रेस्ट करो। वो संजीदगी से बोलता मोबाइल कान से लगाए उठकर हाथ धोने वॉशरूम में चला गया। मिन्हा खाली खाली नजरों से प्लेट में कटे आम देखती रही थी। जी सर। नहीं शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बस इमरजेंसी में घर आया तो आपको बता नहीं सका। जी हाँ, मेरी वाइफ अकेली होती है तो फिक्र हो रही थी। जी जी, अब ठीक है, हॉस्पिटल ले गया था। आज नहीं आऊँगा। अमान बिल्डर्स वाली फाइल पर काम कर चुका हूँ, वो आपको भिजवा दूंगा। बाकी काम मैं कल डन कर दूंगा, इसका इशू नहीं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कबीर हाथ धोकर कमरे में आता अपने बॉस से बात कर रहा था। पहले जल्दी में निकल आया था, बॉस को इत्तला तक नहीं दी थी। उसने बेड के दूसरी जानी बैठकर क्राउन से टेक लगाते हुए दोस्त को कॉल मिलाई। हाँ सलीम, मेरे टेबल पर एक फाइल पड़ी है अमान बिल्डर्स वाली। ब्राउन से रंग की होगी, वो बॉस को भेज दो। नहीं, उसका काम हो चुका है, मैं बॉस से बात कर चुका हूँ। तुम बस फाइल भेज दो, बाकी मैं कल आकर संभालूंगा। हाँ मिन्हा ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसने दोस्त को हिदायत दी और कॉल काट दी। अपने काम का बोझ कंधों से उतार कर मोबाइल साइड टेबल पर रखा और टांगे सीधी करता क्वेश्चन से टेक लगा गया। थकन से अब उसका भी बुरा हाल था। काम छोड़कर घर भागा था, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा, मिन्हा की टेंशन। अब जरा सुकून मिला था तो बेड से टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर ली। मिन्हा खामोशी से आम खाने में मसरूफ थी। कबीर असर की नमाज अदा करके घर वापस आया तो दिन ढल रहा था। इमाम साहब के घर उसने पहले ही मिन्हा की तबीयत का बताकर माजरत करी थी। घर पर ताया चचा वगैरह आए हुए थे। यकीनन मिन्हा का सुनकर आए थे। कबीर संजीदा सा उनके पास बैठ गया। अब कैसी है मिन्हा? घर वालों ने बताया तबीयत खराब हो गई थी। चचा ने फिक्रमंदी से सवाल किया था। मिन्हा अभी तक कमरे में थी, वो लोग बाहर बैठे थे। कबीर ने सर हिलाया। जी ठीक है, किचन का काम कर कर के ये हालत हुई है। मैं पहुंचा तो बेहोश पड़ी थी और किसी को खबर तक नहीं थी वो है कहाँ। उस पार्ट लहजे में बोल रहा था। ताया ने पहलू बदला। बस गर्मी ज़्यादा पड़ रही रही है, इसलिए मना किया है तुम्हारी ताई को मैंने। इन औरतों के दिमाग खराब हो गए हैं। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था वो इतने दिनों से अकेली दोपहर का काम कर रही थी। हालांकि मैंने तो नुदरत को भी कहा था साथ काम करवाया करे। अब कुछ दिन उसे रेस्ट करवाना, काम वाम की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं उन लोगों से कहूँगा खाना यहीं भेज दिया करेंगे। ताया ने फिक्र जाहिर की थी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खाना मना कर चुका हूँ। अब वहाँ कोई खाना नहीं खाएगा, घर पर सब मौजूद है, वो खुद बना लिया करेगी कुछ ना कुछ। कबीर संजीदगी से बोल रहा था, वो लोग चौंक गए। लो, अब इतनी सी बात पर तुम मुंह बना लोगे? हर औरत काम करती है। मिन्हा बीमार हो गई है तो भाईजान ने पहले बोल दिया, उससे अब कोई काम नहीं करवाएगा। अब तुम इस बात पर आना जाना खत्म कर रहे हो। सारी उम्र तुम्हारी हमारे पास गुजरी है। यही ताई चची बना बना कर खाने खिलाती रही हैं। बीवी आने पर ऐसे बेमुरवत तो मत बनो कबीर कि अपनों को ही भूल जाओ। छोटे चचा नाराज होते जज्बाती तकरीर करने लगे। नहीं भूला अपनों को। सब एहसान याद है। आप मुझे वो खाने याद नहीं दिलाए। मैं उन एहसानात का बदला बहुत बार उतार चुका हूँ। मैं बेमुरव्वत नहीं हूँ कि ज़रूरत ना रहे तो खूनी रिश्तों को छोड़ दूँ। मैंने कब कहा अब आना जाना ही नहीं होगा। मिन्हा भी आएगी और मैं भी। लेकिन कभी कोई मौका हुआ या वैसे ही मिलने जुलने के लिए चक्कर लगाया करेंगे। और आपके घर से तो सब बिला नागा दोपहर को आते ही हैं। ना उनको मना किया है ना खुद रुक रहा हूँ। लेकिन मेल जोल की एक हद होनी चाहिए, बस वही हद बता रहा हूँ। अब से खाने-पीने का तकल्लुफ़ नहीं करना आप लोग। मैं चाहता हूँ ये जो अच्छे से मिलना-जुलना हो रहा है, होता रहे। क्योंकि अब मज़ीद कुछ उल्टा-सीधा हुआ तो मैं शायद वाक़ई बेमुरव्वत होकर ताल्लुक़ ख़त्म कर लूँ। कबीर सर्द लहजे में बोलता बदलिहाज़ी से जता गया। अच्छा ठीक है, अब तुम गुस्सा मत करो, जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी। कभी-कभी चाय पर मिल लिया करेंगे। ठीक कह रहे हो, खाना-पीना अलग ही ठीक है। खुशी-गमी पर मिल लेंगे, इतना ही काफ़ी है। मिन्हा से भी कहना बिल्कुल आना बंद नहीं करेगी। देखो कबीर, उसके साथ जो हुआ किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया। इन लोगों की लापरवाही थी तो ठीक है। अब मौका ही नहीं मिलेगा लापरवाही का। लेकिन मिन्हा का वो भी अपना घर है, आते जाते रहना दोनों। ताया ने उसे नरमी से कहते हुए अपनायत जाहिर की। कबीर गहरा सांस भरता इस बात में सर हिला गया। मैं चाय बनाता हूँ, आप लोग अंदर चलें। मिलने मिन्हा से पहले सो रही थी लेकिन अब तो जाग गई होगी।
کبیر نے مزید ناراضگی بھلا کر انہیں اندر چلنے کی دعوت دی۔ وہ لوگ منع کر گئے۔ گھر کی عورتوں کی نسبت ان میں کافی لحاظ اور ادب آداب تھا۔ یار بس اسے آرام کرنے دو، پھر کبھی مل لیں گے۔ اللہ اسے صحت دے، اور تم بھی چائے مت بناؤ ہمارے لیے، بلکہ کہو تو تمہاری چچی سے کہہ دیتا ہوں، آ کر چائے بنا دے گی۔ چچا نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں کر لوں گا۔ کبیر انکار کر گیا۔ وہ سر ہلا گئے۔ منہا کو دعائیں دیتے وہ تینوں اٹھ کر چلے گئے۔ کبیر نے کمرے میں جھانکا۔ منہا بیڈ پر کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلا گیا تھا۔ چائے بناتے ہوئے شامی کباب کا خیال آیا تھا۔ منہا نے ہفتے بھر کے بنا کر رکھے تھے اور انہوں نے صرف 2 بار بنا کر کھائے تھے۔ اس نے فریزر میں کباب والا ٹفن ڈھونڈا مگر کچھ نہیں ملا۔ وہ پتیلی سے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ یقیناً وہ ٹفن بھی خالی کر دیا گیا تھا۔ اس نے صرف چائے بنائی۔ میووں کے جار اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ منہا کو آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ نے چائے کیوں بنائی؟ میں بنانے والی تھی، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی۔ وہ چائے دیکھ کر شرمندہ سی بتانے لگی۔ کبیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتا خود بھی بیڈ پر بیٹھ گیا، میوے کے جار درمیان میں رکھے۔ کل شاید نیسا آنٹی آئیں تم سے ملنے۔ طبیعت کا پتہ چلا تو فکر مند ہو رہی تھی۔ بلکہ میری بڑی خالہ بھی کل پہنچ جائیں گی۔ پتہ نہیں انہیں کس نے بتا دیا تمہاری طبیعت کا۔ شاید چچی نے بتایا ہوگا۔ بڑی خالہ کا سسرال چچی کا میکا ہے۔ کوئی بات ان عورتوں کے پیٹ میں نہیں رہتی، پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے بیزاری سے بول رہا تھا۔ میوے میں سے بادام چن چن کر منہا کی ہتھیلی پر رکھتا وہ خود کشمش چن کر کھا رہا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتی بس اسے دیکھتی رہی۔ اس کی حرکتیں غیر ارادی اور فطری سی ہوتی تھیں، مگر ایک ایک ادا میں اپنائیت اور مخلصی جھلکتی تھی۔ منہا کے دماغ میں خیال سا گزرا تھا، وہ شخص محبت کرے گا تو کیسا لگے گا؟ اس کی محبت کے خیال نے ہی منہا کے چہرے پر لالیاں سے بکھیر دی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔